زندہ ہیں، ان کے کو خوف نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ جا ولیین ان کے متوں کو خوف نہیں، نہ کہیں مرن جو، نہ کہیں عذاب جو، نہ کہیں بکھ جو، نہ کہیں درد جو، کہیں شے جو ان کے خوف نہیں۔ ولا هم يحزنون، یہ روز قیامت جے ڈینہں یہ غمگین نہ تھیندا۔ تمام اساں سبنی کے انشاءاللہ تعالی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کندا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہن ولین کے صدقے پنجی جان جے پرواہ کرنا تھا بنا میدان عمل میں رہی کرے، اے عقیدہ اہل سنت کے انہن علاقن میں پہنچائے جتے سنن دی داخلہ ممنوع ہوئی، جتے یا رسول اللہ جو نعرہ ہنر مشکل ہوئے انہی جگہ دے ہن مرد کلندر مرد درویش پوچھی کرے قسم بخدا اہل سنت جماعت جو گاٹ اونچو کرو، اے یقین جانو اللہ جے ولی جلائے مانن جا بھلے کیڑا بھی خیالات ہو جن پر جن جی مقبولیت اللہ جے بارگاہ میں ہوندی آہے انہن جی مقبولیت کے کوئی انسان ختم نہ کرے سکندو آہے، ان کرے جو ولی جی جگہ محبت ہوندیا وہ زمینی محبت نہ ہوندیا، ولی جی محبت آسمانی محبت ہوندیا، اللہ جے دوستن جی محبت انہن جے صحبت جی برکتہ جو لکھیں انسان اج بھی انہن جی صحبت سے کرے محبوب جے سنت جا تابعدار۔ اللہ تعالیٰ انہن جے فیض کی تا قیامت قائم فرمائیں دو، ایں اسان جی حاضری اللہ سے قبول فرمائے، ایں اللہ تعالیٰ سائیں جے شہزادن کے شاد و آباد رکھے، صحت کاملہ سائیں جن کی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی گالیا ہے کہ صرف جماعت جاہلن جی کونے کا، پر الحمدللہ ہزاریں عالمہ ہیں جے کہ ہن جماعت سا وابستہ ہیں، ایں اوہے بے سائیں جے صحبت ایں محبت ماں کال کھاں حال جے طرف اچھی کرے، ایں پہنجے عقیدے مسلک جی خدمت کرے رہا ہن، اللہ سبنی کے آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھ لیتے؟ آپ کو قصیدہ بردہ شریف آتا ہے پڑھنا؟ تو تمامی حضرات انتہائی ذوق و شوق محبت الفت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار میرے ساتھ محبت سے مل کر باواز بلند پڑھیے۔ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیب، مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیب، فهو الذي لما معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئا
آبادا علی حبیب کأنہ اللؤلؤ المکنون فی صدف بمعدن منطق منہ ومبتسم مولاي آبادا على حبيب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولانا آبادا على حبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حضرات علماء کرام مشائخ اعظام سادات کرام میرے سامنے تشریف فرما حسینی جماعت کے پیارے لوگوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کی یہ محفل حضرت مخدوم العلماء، مخدوم المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل حضرت قبلہ پیر سید غلام حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پہلے عرس شریف کی محفل ہے. آپ میں ہزاروں خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت کی زیارت کی، اور حضرت کی ذات والا کیا تھی. سبحان اللہ، میں نے اپنی زندگی میں ان کا کوئی عمل خلاف شریعت نہیں دیکھا. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق اور محبت کا پروانہ تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایسے رنگے ہوئے تھے کہ جن کا ان سے تعلق ہو گیا ان پر بھی نبی پاک کے عشق کا رنگ چڑھ گیا. میں نے بہت کم ایسے مشائخ دیکھے ہیں کہ جنہیں اللہ نے عزت دی، شہرت دی، مقام دیا، عروج دیا. میں نے بہت کم ایسے دیکھے مشائخ جنہیں اللہ نے دین اور مسلک کی حمیت و غیرت دی. حضرت قبلہ پیر سید غلام حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے دین کی ننگی تلوار تھی. وہ حق کی تلوار تھی. انہوں نے ہمیشہ اعدائے دین کو للکارا اور ڈنکے کی چوٹ پر للکارا. دین، مذہب اور مسلک کے معاملے میں ان کے ہاں کوئی دوغلی پالیسی کبھی نہیں ہوئی. انہوں نے دین و مسلک پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ حق کی آواز بلند کی، حضور کے عشق کی آواز بلند کی، بد مذہبوں کے خلاف وہ کام کیا کہ آج دنیا اس کی گواہ ہے. اللہ رب العزت نے ایک خاص تائید سے انہیں یہ نوازا، اور یہ اللہ کی تائید ہر اس بندے سے ہوتی ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ نے خاص تائید سے یہ نوازا کہ وہ زبردست خطیب ہونے کے ساتھ جب ان کی تقریر میں دیوبندیوں اور وہابیوں کو للکارا جاتا تھا تو اس وقت مجمع پر ایک خاص سماعت طاری ہو جاتا ایک خاص سماعت طاری ہو جاتا تھا. اور میں نے خود ایسے کتنے جلسے اٹینڈ کیے. ہمارے ہاں سکھر میں
حضرات سب سے پہلے مقام مصطفیٰ کانفرنس میں گھنٹہ گھر میں تشریف لائے، وہاں سے آغاز فرمایا اور آپ نے ایک چیلنج فرمایا۔ چیلنج یہ تھا، گلاس پانی کا ان کے ہاتھ میں تھا، صحیح آپ نے فرمایا اے عظمت رسالت کے منکروں، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، یہ جو گلاس پانی کا میں نے ایک گھونٹ پیا ہے، ذرا آ کے کوئی اسے ختم کر کے دکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچا، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اس باطل مذہب کو چھوڑو اور جھکو اس ہستی کے سامنے جن کے آگے کائنات جھکی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت دنیا میں ہر قسم کا انسان موجود ہے۔ سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، علماء کو دیکھ لیں، لیڈران قوم کو دیکھ لیں، اگر کوئی شخص کوئی بات کرے تو اس کے چیلنج کے طور پر 10 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی عزت للکار سے ہوتی ہو تو اس کے للکار اور چیلنج کو دشمنی میں قبول کرنے والے 10 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے آج تک ان کے چیلنج کے آگے کسی کو کھڑے ہوتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حق کی آواز تھے، بے شک۔ ان کا چہرہ کیا تھا؟ اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کا چہرہ دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج تک کوئی مقابلے میں کیوں نہیں آیا؟ یہ میں نے سنائی باتیں تو نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میری وہ باتیں ہیں جس کا میں نے مشاہدہ کیا اور کئی جلسوں میں کیا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ایک بھی تو کبھی نہیں اٹھا جو یہ کہے کہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں، اور پھر یہ فرماتے تھے آؤ میرا چیلنج قبول کرو، میرے فقیر تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، آؤ۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کے زمانے میں ان کے پیرو ان کے مرید صادق کیا کہلاتے تھے یہ؟ نواب محمد صادق۔ حضرت یہی نام تھا، نواب محمد صادق نام تھا۔ نواب محمد صادق رحمہ اللہ، یہ مرید ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بھاولپور میں نواب محمد صادق یہاں ایک مولوی صاحب پڑھاتے تھے جن کا نام ہے مولوی خلیل احمد امبیٹھوی۔ دیوبند سے انہوں نے پڑھا تھا اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں حضور کی انہوں نے صاف کھلی گستاخی کی۔ نواب محمد صادق کے کانوں میں یہ بات کہی گئی کہ آپ کے مدرسے میں جو مولوی پڑھاتا ہے یہ تو گستاخ رسول ہے۔ بیٹھوی سے مناظرہ کیا۔ کیا نام تھا کتاب کا؟ مولانا شفیق صاحب بیٹھے براہین قاطع۔ اس رسوائے زمانہ کتاب کا نام ہے براہین قاطع۔ براہین قاطع میں خلیل احمد بیٹھوی نے اللہ کے محبوب کی شان میں کھلی گستاخی کی۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہیں کہا بھائی یہ تو مولویوں کے پھڈے ہیں، یہ تو مولویوں کے جھگڑے ہیں، ہم تو صوفی ہیں، ہم تو پیر ہیں، یہ ہمارا مقام نہیں۔ جو پیر ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی دین کی سب سے زیادہ غیرت رکھتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے،
مناظرہ ہوگا اور غلام دستگیر قصوری نے فرمایا اس کے حکم اور امین حضور آپ ہوں گے۔ جو میں بات کر رہا ہوں انتہائی وثوق پر اعتماد پر عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخی روداد۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی صدارت میں اور آپ کی امینی میں ایک طرف دیوبندیوں کے مولوی خلیل احمد نمبٹ بھی تھے اور دوسری طرف اہل سنت و جماعت کے آفتاب حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری تھے۔ مناظرہ ہوا کئی دن تک حضرت خواجہ صاحب سے کہا گیا حضور والا فیصلہ فرمائیے، تو حضرت خواجہ غلام فرید نے فرمایا مولانا غلام دستگیر حق پر ہے اور یہ مولوی جھوٹا ہے، باطل پر ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل یہ تو قصہ ماضی ہے، نہیں قصہ ماضی ضرور ہے لیکن دفن نہیں ہوا، آج بھی زندہ اور موجود ہے۔ اس کتاب کا نام جس میں اس مناظرے کی مکمل رویداد ہے اس کا نام ہے تقدیس الوکیل عن توہین الخلیل والرشید، کتاب کا نام کیا نام ہے؟ تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل۔ یہ پوری رویداد ہے جو چھپی ہے، اور آج اگر سوشل میڈیا کو دیکھنے والے لوگ ہیں تو آج اس کی تشہیر کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے اس کتاب کو پڑھیں۔ علماء سے میں کہوں گا ان کتابوں کو پڑھیں، دین کے معاملے میں کھرے ثابت ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر حق کی بات کہیں۔ جو پیر سید غلام حسین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا میں جہان میں حق کا پیغام پہنچایا، سارے علماء مل کر اس امانت کو ادا کریں۔ پیر صاحب نے ایک احسان سنیت پر یہ کیا، پیروں کے ہاں صرف لنگر ہوتا ہے، مرید آتے ہیں، نذرانے پیش ہوتے ہیں۔ میں نے پیر صاحب کو نذرانہ قبول کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، البتہ نذرانے علماء کو بانٹتے ہوئے اور دیتے ہوئے دیکھا۔ پیر صاحب کا احسان آپ پر یہ ہے کہ آج صدیوں پہلے ہماری جتنی خانقاہیں تھیں وہ قال اللہ قال رسول کی آواز سے گونجا کرتی تھی۔ آج وہ پرانی خانقاہیں نام لینے کی ضرورت نہیں، جہاں پر علماء پڑھا اور پڑھایا کرتے تھے، وہ خانقاہیں اجڑ گئیں، صرف لنگر تک رہ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب تک خانقاہ اور مدرسہ ساتھ رہا اس خانقاہ کے مقاصد پورے ہوتے رہے، وہ خانقاہ آباد رہی، اس کے مقاصد سے کوئی سجادہ نشین ہٹ نہ سکا، اور جب خانقاہیں اجڑ گئی، مدارس رخصت ہو گئے تو خانقاہیں ویران ہو گئی۔ پھر کیا ہے؟ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من یہ معاملہ ہونے لگا۔ حضرت پیر سید غلام حسین بخاری نے اس زمانے کے پیروں کو جو درس دیا وہ یہ کہ جہاں خانقاہ ہونی چاہیے وہاں دین کا مدرسہ بھی قائم ہونا چاہیے۔ حضرت نے جامعہ حسینیہ نقشبندیہ کے نام سے دارالعلوم قائم کیا ہے۔ تنظیم المدارس کا اس میں تنظیم المدارس کا الحاق ہے، تنظیم المدارس اہل سنت، اور ہر سال یہاں پر تنظیم المدارس کی ٹیم آتی ہے امتحانات کی نگرانی کرنے کے لیے۔ ابھی میں نے میرے اس فقیر کے ذمہ لگایا گیا کہ درگاہ شریف کے لیے 8 علماء آپ مقرر کریں۔ وہ 8 علماء ہم نے مقرر کیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 200 سے زیادہ طلباء نے یہاں امتحان دینا ہے، عالم کا۔ اللہ رب العزت حضرت قبلہ سید السادات ولی کامل شیخ کامل سید غلام حسین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربت انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اپنے مریدوں کو ایک درس دیا کہ دین کو اس طریقے سے پھیلاؤ۔ نشین ہیں، ان کے ذریعے حضرت کا فیض اللہ رب العزت مریدوں تک، اہل سنت و جماعت تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اس وقت دربار عالیہ کوٹ مٹھن شریف کے سجادہ نشین حضرت خواجہ معین الدین کوریجا صاحب مختصر خطاب فرمائیں دے. دور سے آئے ہوئے مہمان ہیں، آپ سے التماس ہے ان کا خطاب مبارک ادب احترام سے سنیں. یہ خواجہ غلام فرید کا شعر ہمارے مرشد کے کریم کے لیے تو نہیں تھا. سنیے. ہر ویلے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ میں اس کا مفہوم صحیح طریقے سے پیش کر پاؤں گا. حدیث قدسی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے آقا علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے کے گفتگو فرماتے تھے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب جب میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. پھر میں فرشتوں کو کہتا ہوں کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر میں حکم دیتا ہوں کہ تمام کائنات میں منادی کر دو کہ میں سید غلام حسین رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو. اب یہ فرشتے منادی کر رہے ہیں اور ہم سن نہیں سکتے، گناہگار لوگ ہیں. ہمارے دلوں پر اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ایسے تو گھر سے اٹھ کے نہیں آ گیا. کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے، کسی بلانے والے نے بلایا ہے. اور یہ بلانے والا اور بھیجنے والا یہ دونوں آپ کو خالی تو نہیں بھیجیں گے واپس. آپ جو مرادیں منتیں دل میں رکھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ شہزادے غوث ورا پیر طریقت قبلہ محمد آصف علی شاہ بادشاہ ویو دیرا ابا ویو یہ ہمارے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آل جے در تے آیا ہو، محبوب جے بچڑن جے تھدڑے تے آیا ہو. ملی جلی آقا جے متھاں ایڑی صلوات پڑھو جو سینو مدینو تھی ونے، کوئی لب خاموش نہ ہوجن. محبوب جے بچڑن جی دربار ہوجے، اللہ جے کامل ولی جو عرس ہوجے، اے مدینے وارے گھوٹ جا درود ہوجن. ماچم ہن درگاہ جے متھاں تا اللہ جی رحمت وسے تھی، پر ہنن فقیرن جا بھی بیڑا پار تھی ونے. امام سجاد علیہ السلام کا کے سوال پوچھو، اے ابن رسول آل رسول بدھائیو حق واری جماعت کیڑیا؟ امام سجاد علیہ السلام فرمائیں تا اہل سنت والجماعت. سنی گالائیں بیل کے چھٹیا خاموش رہوں. اے سنا حق واری جماعت کیڑیا؟ فرمان اہل سنت والجماعت حق واری جماعت. سوال کرنوارو ہوشیار ہو، وری چئی قبلہ انہاں سچن سنن جی پہچان کیڑیا، نشانی کیڑیا؟ ہر کوئی پاڑ کے سنی تو صدائے، سچا سنی کیڑھان. امام سجاد علیہ السلام فرمائیں تا
सच्चो सुनी उहो आ जेको महबूब मुस्तफा जे मथां भी दुरूद सलवात घणी पढ़े, आले रसूल जे मथां भी दुरूद, त सच्चा सुनी आयो, अल्लाह जे कामिल वलीअ जे उर्स में आया हो, मिली जुली सल्लल्लाहु माशाअल्लाह 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 वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आशिकों की ज़बानों पर कभी ताले नहीं होते, आशिकों की ज़बानों पर कभी ताले नहीं होते, जहां नबी का इश्क हो वो दिल काले नहीं होते। माशाअल्लाह, जहां नबी का इश्क हो वो दिल काले नहीं होते। मुनकरों को डंके की चोट में बता दे ए आसिफ, मुनकरों को डंके की चोट में बता दे ए आसिफ, जो बातिल से डर जाए वो अली वाले नहीं होते। नारे तकबीर, तालो खोले नारो एड़ो लगायो, इलाको वजे रहमत जा दर खुली पवन। नारे तकबीर माशाअल्लाह, मोया भी हथ मथे खड़ी। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, तुझो पीर मुझो पीर, हजरत किबला सईद गुलाम हुसैन शाह बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व मुर्शिदना व हबीबना व करीमना व शफीअना व हादियना व महदियना व हादियना व महदियना व नूरना व नूर अव्वलना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना व नूर वल मुतजानसीन फिया वल मुतज़ाबरीन फिया वल मुतबाज़रीन फिया। ओ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज असां लदियो सुभाणे तुंहिंजो वारो 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 वारो। रानीपुर जो रहबर सखी अबू मोहम्मद सादिक शाह बादशाह फरमाइनि था, अज असां लदियो सुभाणे तुंहिंजो वारो वारो। साहे खंज पाण सां सैयद जो सहारो, साहे खंज पाण सां सैयद जो सहारो। उते भजन जो चारो मिलंदई की न सखी साले चवे। अलीअ जी औलाद खे जेको भाए घट घट, अलीअ जी औलाद खे जेको भाए घट घट। पाड़ू ते पलीतन जूं सिखो परवर परवर, खेडो ऐं खपत लहंदन की न लतीफ़ चवे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उन मालिक, उन खालिक, उन रब ताला जा करो कर्म जिनजे फज़ल, जिनजी रहमत जी नज़र सां अज असां तव्हां भी मुंहिंजा बचड़नि जे मिसाल आहे। वो अल्लाह जो कामिल वली, अल्लाह जो कुरान फरमाए तो फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतेनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाए तो ए इंसानो सब इंसान हिक जहिड़ा न आहिनि, के आमिन के खासन, के खासन मां खास हिकड़ा अब्दे आबिकिन जेके काफर गैर मुसलमान यहूदी नसारा उहे अब्दे आबिकिन अल्लाह जे ज़िक्र जा, अल्लाह जी इबादत जा इनकारीन। हिकड़ा अब्दे रकीकिन जेके अल्लाह जा प्यारा माना महबूब जा उम्मती, महबूब जा आशिक़, उहे अब्दे रकीकिन। हिकड़ा अब्दे मौजूदन जिनके अल्लाह ताला इज़्न ॾेई छॾियो। रब ताला फरमायो ए माना आही त तू भी मुंह जो मानो, पर अल्लाह ताला जी इबादत करे करे, रियाज़त करे करे, रब ताला जी रज़ा जी खातिर सब कुछ कुर्बान करे। हर उन मकाम ते पहुंची वियो आहे जेको तोसां प्यार कदो, खुदा उन सां प्यार कदो। जेको तोसां मोहब्बत कदो, मां अल्लाह उन सां प्यार कदो आहियां। उहे अब्दे मौजूद जिनके अल्लाह ताला इज़्न ॾेई छॾियो आहे, जेके ज़बान में कुछ न आहिनि। अल्लाह फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि